سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حکام نے لوگوں کو سری نگر کے علاقے حیدر پورہ کی طرف مارچ کو روکنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں پابندیاں مزید سخت کر دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بزرگ حریت قائد سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور تحریک آزادی کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں ان کی قبر کی طرف مارچ کی کال دی تھی۔ بھارتی پولیس نے جامع مسجد حیدر پورہ کو بھی تالا لگا دیا اور لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قابض حکام نے لوگوں کو جامع مسجد سری نگر، درگاہ حضرت بل، خانقاہ معلیٰ اور مقبوضہ علاقے کی دیگر بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے بھی روکا۔ جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں پر بڑے پیمانے پر جاری ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہریار خان آفریدی نے جمعے کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کونسل کی ہائی کمشنر کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ فوری طور پر کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی زیر حراست قتل کی غیر جانبدارانہ اور فوری تحقیقات کرائے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ حریت رہنماؤں کو جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی پیشہ ورانہ حکومت کی طرف سے کووڈ-19 وبائی امراض کی آڑ میں قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں خدشہ ہے کہ APIC کے نئے سربراہ مسرت عالم بٹ، سید شبیر شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی، ڈاکٹر قاسم فقتو اور دیگر سمیت کشمیری قیدی رہنماؤں کو بھی اسی طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ مودی حکومت نے جس طرح سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو جبری قبضے میں لے کر اسے زبردستی دفن کراتے ہوئے ان کے جنازے کو لاکھوں کے اجتماع میں تبدیل ہونے سے روکنے کی کوشش کی، یہ غلطی ان ناسمجھ حکمرانوں کو جذبوں کے سیل رواں کی صورت برس ہا برس بھگتنی پڑے گی۔ جمعے کے موقع پر بھی جس طرح سید علی گیلانی کے چاہنے والوں نے ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور اس کے لیے حیدر پورہ کی طرف آنے کی کوشش کی اور ان کے آگے جس طرح سے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی، یہ بھارتی حکمرانوں کے خوف کو ظاہر کرتا ہے، ایک خوف جو ظاہر کرتا ہے کہ قابض خود یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر نہیں اور وہ جو کچھ بھی اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہا ہے وہ ایک دن ریت کی دیوار کی صورت ڈھہ جائے گا۔ جبر کسی بھی مسئلے کا کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، آنسو گیس، پیلٹ باری اور لاٹھی چارج جیسے حربے کس طرح لوگوں کو اپنے محبوب قائد سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اس صورتحال میں کہ لوگ ان کی قبر پر جانا چاہتے اور دعاؤں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے متمنی ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ انہیں جنازے کے اجتماع اور آخری دیدار سے بھی محروم رکھا گیا۔ اب انہیں ان کی قبر پر بھی حاضری سے جبرن روکا جا رہا ہے، جو کہ بہت بڑی ناانصافی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے۔ بھارت نے سید علی گیلانی کو مزار شہداء کے بجائے جبرن حیدر پورہ میں دفنایا۔ اب حیدر پورہ لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن چکا ہے، جہاں آنا لوگ ایک سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ رکاوٹوں کے باوجود یہاں آنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں ان کی محبت دفن ہے، جس نے اپنا سب کچھ ان کی آزادی پر ترج دیا۔ لوگ ان کو آزادی کا استعارہ، روشنی کا مرکز، امید کا عنوان سمجھتے ہیں اور امید پر دنیا قائم ہے۔